الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were honored. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم انبیاء کرام کے سٹوریز کا سلسلہ لے کر چل رہے ہیں. اس میں ہم نے پچھلی کلاس میں حضرت لوط علیہ السلام کی سٹوری کی تھی. آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. انہی کی اولاد آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائی. حضرت یعقوب کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف سب سے چھوٹے تھے. ایک تو حضرت یوسف بے انتہا حسین اور خوبصورت تھے، دوسرے چھوٹے ہونے کی وجہ سے باپ کو بہت ہی پیارے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی وقت بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب سن کر حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام سے اور بھی پیار کرنے لگی اور سختی سے منع کر دیا کہ اپنے دوسرے سوتیلے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شیطان کے فریب میں آ کر تیرے خلاف کوئی بری تدبیریں کرنے لگ جائیں. بھائیوں نے جب دیکھا کہ باپ کا پیار یوسف سے بہت بڑھ رہا ہے تو انہوں نے مل کر صلاح کی کہ یہ تو بہت بری بات ہے کہ باپ کی شفقت ہمارے مقابلے میں یوسف پر زیادہ ہے. اگر یوسف علیہ السلام کا خاتمہ کر دیا جائے تو پھر یقیناً باپ ہم سے زیادہ محبت کرنے لگے گا. لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ ہلاک کرنا تو درست نہیں، بہتر یہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے. اب وہ سوچنے لگے کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے باہر بھیج دیں. سب نے مل کر باپ سے درخواست کی کہ یوسف کو ہمارے ساتھ باہر کھیلنے کودنے کے لیے بھیجا جائے. ہم اس کے بھائی اور خیر خواہ ہی تو ہیں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس کی حفاظت سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے. انہوں نے مل کر جواب دیا کہ ہم طاقتور ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آخر باپ نے دل پر پتھر رکھ کر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا. بھائیوں نے اسے باہر لے جا کر ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور باپ سے کہا کہ ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے. یوسف سامان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، اور ثبوت میں حضرت یوسف کا ایک خون آلود کرتا بھی باپ کے سامنے پیش کر دیا. بوڑھے باپ کے لیے سوائے صبر و شکر کے چارہ ہی کیا تھا. حضرت یعقوب خاموش ہو گئے اور ان کی ساری عمر بیٹے کے فراق میں روتے گزر گئی. جس اندھے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا اس کے قریب ہی قافلہ آ کر اترا. ان میں سے جب ایک آدمی ڈول لے کر کنویں پر پانی پینے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک حسین اور خوبصورت لڑکا کنویں میں پڑا ہوا ہے. وہ بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت یوسف کو باہر نکال لیا. جب یہ قافلہ مصر پہنچا تو مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے عوض خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ ممکن ہے اس سے ہمیں کوئی نفع پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان کو ورغلانے کی کوشش اور ایک دن کمرے کے سارے دروازے بند کر لیے.
حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیص پکڑ لی جس سے قمیص پھٹ گئی۔ عین اس وقت عزیز مصر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے بادشاہ مصر کو بھڑکایا کہ یہ شخص تیری بیوی کی آبرو کے در پہ تھا، اس کو سزا ملنی ہی چاہیے۔ حضرت یوسف نے اپنی بے گناہی ظاہر کی کہ تیری بیوی مجھ کو ورغلانا چاہتی تھی مگر خدا نے مجھے اس سے بچا لیا ہے۔ آخر یہ معاملہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا۔ منصف مزاج قاضی نے فیصلہ کیا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے اور زلیخا سچی، لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹی۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو کہنے لگا یہ تم عورتوں کا فریب ہے اور تمہارا مکر یقیناً بہت بڑا ہے، مگر اس نے یوسف سے کہا کہ اس بات کو اب جانے دو اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی خطا کار ہے۔ اس واقعے کی سارے مصر میں تشہیر ہو گئی اور عورتوں میں جا بجا باتیں ہونے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام کو ورغلانا چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے اپنی اس بدنامی کو بری طرح محسوس کیا۔ اس بدنامی اور ہتک کو مٹانے کے لیے اس نے مصر کی عورتوں کی ضیافت کی اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پھل اور ایک ایک چھری دے دی، اور عین اس وقت یوسف کو وہاں لے آئی جب وہ پھل کاٹ رہی تھیں۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور جمال کو دیکھا تو دم بخود ہو کر رہ گئیں اور وارفتگی کا یہ عالم ہوا کہ انہوں نے چھریوں سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیں۔ پھر کہنے لگی واقعی یہ کوئی انسان نہیں فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہی ہے وہ شخص جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ میں نے حقیقت میں اس کو ورغلانا چاہا، لیکن یاد رکھو اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا میں اس کو بہت ذلیل کروں گی اور قید کرا دوں گی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان حالات کا علم ہوا تو انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ اے اللہ تو ہی مجھے اس سے بچا سکتا ہے، اگر میں اس کے مکر کے سامنے جھک گیا تو میں جاہلوں میں ہو جاؤں گا۔ اس سے مجھے یہ پسند ہے کہ میں قید خانے میں ڈال دیا جاؤں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے۔ تو بچوں یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا پہلا حصہ تھا۔ اس کہانی کا دوسرا حصہ لے کر پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Adam, Enoch, Noah, Hud, Saleh, Abraham, Lot, Ismail, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Jethro, Moses, Aaron, Ezekiel, David, Solomon, Elijah, Elisha, Jonah, Zechariah, John, Jesus, Muhammad. Peace be upon them all. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء